علیکم۔ لا الہ گھروں میں بیت الخلا نہ ہوں تو مرد بھی عورتیں بھی جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جا سکتی۔ ایسی صورت میں مرد ایک طرف جائیں گے، عورتیں دوسری طرف جائیں گی۔ جس جنگل میں عورتیں جاتی ہیں وہاں مرد نہیں جائیں گے، اور جہاں مرد نہیں جاتے ہیں عورتیں جائیں گی۔ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے بڑے بڑے لوگوں میں کہ حجاب کی آیت سورہ نور میں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کا پردہ ہے ہی نہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا استثناء ہے، اور اس میں چہرہ، ہاتھ اور پیر ہیں، ان کا پردہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے، سورہ نور میں نہیں ہے۔ پھر سورہ نور میں جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تفسیر ہدایت القرآن میں پڑھو، اس کی نئی جلد، چھٹی جلد چھپ کر بازار میں آ گئی، 250 روپے میں کتب خانے والا دے رہا، اسے لو اور بہت سارا مطالعہ ایک ساتھ مت کرو۔ ایک پیرا جو الگ کیا ہے وہ لو، اس کے ایک ایک لفظ کے معنی الگ الگ دیے ہیں، وہ الگ الگ معنی پہلے پڑھو، پھر اس میں مشکل لفظ کا حاشیے میں حل لغات ہے، یہاں ترکیب مشکل ہے، اس کی ترکیب ہے، وہ حل لغات اور ترکیب کے ذریعے سے مفردات دیکھ کر آیتوں کو ملا کر خود ترجمہ کرو۔ یہ کر چکو تو پھر تفسیر پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ تو نئی جلد جو سورہ نور سے سورہ فاطر کے ختم تک آئی ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے، 250 میں کتب خانے والا دے رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی قیمت کچھ کم کر، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس، ہمیں گھاٹا ہوگا، ہمارے پاس نہ خرچہ لا کر دکھایا کہ دیکھو اتنا خرچہ آیا ہے۔ جب وہ پوری لسٹ لا کر دکھائی کہ اتنا خرچہ آیا ہے تو پھر میں نے مان لیا کہ چل یہ قیمت رہنے دے، ورنہ میں تو چاہتا تھا قیمت کم رکھی جائے، مگر اب ہر چیز مہنگی ہو گئی، نیگیٹو مہنگا ہو گیا، کاغذ مہنگا ہو گیا، طباعت مہنگی ہو گئی، بائنڈنگ مہنگی ہو گئی، تو اس نے پورا خرچہ لا کر لسٹ بنا کر دکھائی، تو پھر میں نے مان لیا کہ رہنے دے بھئی یہ قیمت۔ تو سورہ نور کی آیت کا کیا مطلب ہے وہ تو وہاں پڑھو، ابھی میں یہاں نہیں سمجھا سکتا، کیوں؟ لمبی آیت ہے،
وہ آیت تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے. حافظ ہوگا تو وہ بھی پوری آیت اس کے ذہنوں میں نہیں ہے، اور جب تک پوری آیت سامنے نہ ہو اس کو نہیں سمجھایا جاتا. بالاجمال سورہ نور کی جو آیت ہے، سب سے پہلے تو پوری سورہ نور کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے. ہر سورت کا موضوع کیا ہے؟ میری تفسیر میں ہر سورت کا موضوع متعین کرتا ہوں کہ پوری سورت کا یہ موضوع ہے، پوری سورت میں وہی موضوع گھومے گا. تو سورہ نور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، اور اس آیت میں بیان ہے محارم اور محارم جیسوں کے درمیان عورت کو کس طرح رہنا چاہیے. پھر 12 کی پوری لسٹ دی ہے اللہ پاک نے، 12 کی لسٹ دی ہے. ان 12 میں سے 7 تو محارم ہیں اور 5 محارم جیسے ہیں. ان 12 کے درمیان میں عورت کو کس طرح رہنا چاہیے وہ مضمون ہے اس آیت کریمہ میں. حجاب کی آیت نہیں ہے، حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے. وہ شروع ہوئی ہیں آیتیں یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یہاں سے حجاب کی آیتیں شروع ہوئی ہیں، اور پورا رکوع اور پھر پوری رکوع کے بعد میں آدھا رکوع حجاب کی آیتیں. ان کے بیچ میں جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس میں مین بنیادی اصلی حجاب کی آیت آئی. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے، مسلمان عورتوں سے کہیے. کون بچا؟ کوئی بھی نہیں. ان سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر اپنے اوڑھنوں کو قریب کر لیں. دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں اور میں نے بھی لکھا ہے کہ اپنے اوڑھنوں کو اوپر سے نیچے کھینچ لیں. وہ غلط لکھا ہے، میں نے بھی غلط لکھا ہے، دوسروں نے بھی غلط لکھا ہے. اوڑھنوں کو اوپر سے نیچے کھینچنا یہ ہے. اب اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں نزول آیت کے وقت میں تو اون کے موٹے موٹے اوڑھنے اوڑھتے تھے. اسی کی جلبابن، اس کی جمع ہے جلابی. اب موٹے اوڑھنے کو جب سر پر سے نیچے کھینچ لے گی تو راستہ کیسے نظر آئے گا، چلے گی کیسے؟ اس لیے میں نے بھی لکھا ہے کہ اوپر سے نیچے کھینچ لے. میں نے بھی غلط لکھا ہے اور دوسروں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی غلط لکھا ہے. اور ادنا ان کے معنی اوپر سے نیچے کھینچنا ہے ہی نہیں. دونوں ان کے معنی قریب ہونا، ادنا ان کے معنی قریب کرنا. بس دنون اور ادنا ان کے یہ معنی ہے ہی نہیں. میں دبئی گیا تھا، وہاں ایک پش ایریا ہے، اس کا نام ہے منخول، چھنا ہوا ایریا. اس منخول میں ایک میوزیم ہے. وہ میوزیم میں نے دیکھا. اس میوزیم میں عربوں کا قدیم کلچر، تہذیب، عربوں کی پرانی تہذیب انہوں نے دکھائی. تو میں نے اس کو سب دکھایا کہ وہ پرانے عرب مٹی کے برتن کیسے بناتے تھے، چولہا ان کا کیسے ہوتا تھا، بکریاں کیسے پالتے تھے، یہ کیسے، وہ سب چیزیں دکھائی انہوں نے. اس میں نے دیکھا کہ عورتیں چل پھر رہی ہیں، زندہ نہیں، تصویریں ہیں. عورتیں چل پھر رہی، دیکھو میری طرف. انہوں نے اوڑھنا یوں کر رکھا ہے
ادھر دونوں کانوں کی طرف سے ناک پر لے آئی. اب یہاں سے بیچ میں ایک لکیر ہے، اس سے راستہ نظر آ رہا ہے، وہ چل رہی. وہ میوزیم میں نے دیکھا، تب میری آیت میری سمجھ میں آئی. اس سے پہلے میں بھی غلط فہمی میں تھا. ادناؤن کے معنی دونوں کانوں کی طرف سے اوڑھنا، ناک پر لے آؤ، بیچ میں ایک لکیر رہے گی، اس سے دیکھتے رہو، چلتے رہو. گویا جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو برقع سلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو تم نے اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے اسی کو دائیں بائیں کانوں کی طرف سے کھینچ کر کے ناک کے اوپر جمع کر دو، دونوں پلے. تو بیچ میں ایک لکیر ہے، اس سے دیکھ، راستہ دیکھو اور چلو. یہ ہے دونوں ان، ادنا ان یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ تفسیر ہدایت القرآن تو اب میں نے لکھی ہے، وہ دیکھنے کے بعد لکھی ہے، تو اس میں تو صحیح ہے. لیکن تحفۃ القاری میں جہاں یہ آیا ہے وہاں میں نے لکھا کہ اوڑھنا اوپر سے نیچے کھینچ لے، یہ غلط ہے. بہرحال یہ حجاب کی آیت نازل ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات کا پردہ اس سے زیادہ ٹائٹ ہو، وہ گھر میں سے نکلے ہی نہ. اس آیت کا حاصل تو یہ ہے کہ عورت بوقت ضرورت گھر سے نکل سکتی، اور جب نکلے تو اوڑھنے کو اپنے چہرے پر قریب کر لے، دونوں طرف سے کھینچ کر ناک پر لے آئے، چہرہ چھپ گیا، لکیر ہے اس میں چلے گی. ازواج بھی نکل سکتی ہیں. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ازواج مطہرات کا پردہ سخت ہونا چاہیے، کسی کی نظر ان پر پڑنی ہی نہیں چاہیے. اور یہ بات تم جانتے ہو کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا. انہی سے اولاد ہوئی. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو لڑکا تو کوئی زندہ تھا ہی نہیں، لڑکیاں تھیں، اور لڑکیوں میں سے بھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. گویا ساری لڑکیاں چھوٹی ہیں، اور حضور کے ذمہ کار نبوت ہے، تو صبح سے شام تک حضور کا تو کام یہ ہے. اب ان بچیوں کو کون سنبھالے؟ تو خاندان کی عورتوں نے حضور کو مشورہ دیا کہ آپ نکاح کر لیں تاکہ بیوی ان بچیوں کو سنبھالے. تو حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا، جو 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی اور عمر میں حضور سے بڑی تھی. حضور نے ان سے نکاح کیا، وہ آئیں گھر میں اور انہوں نے گھر سنبھال لیا. پھر ہجرت ہوئی. ابھی حضور کے گھر میں صرف ایک ہی بیوی. جب یہ خاندان کی عورتوں نے مشورہ دیا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ حضرت سودا تو خود بوڑھی ہیں، چند سالوں کی مہمان ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ان کے پاس حضرت عائشہ بیٹی تھی 6 سال کی. تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کا نکاح حضور سے کر دوں تو جب حضرت سودا نہیں رہیں گی یہ بڑی ہو جائیں گی اور یہ جا کر گھر سنبھال لیں گے. یہ تو حضرت ابو بکر نے سوچا. ادھر حضور کو 2 مرتبہ خواب دکھایا گیا. خواب میں ایک فرشتہ ریشم کا کپڑا لے کر آتا، رکھتا، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اسے کھولیے. حضور نے جو اسے کھولا تو حضرت عائشہ نظر آ رہی ہیں. اب حضرت عائشہ تو ایک بچی ہیں اور حضور کا حضرت ابو بکر کے گھر روز کا آنا جانا ہے، پہچانتے ہیں، وہ نظر آ رہی. اور فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں. اب حضور کی سمجھ میں نہیں آیا کہ 6 سال کی لڑکی بیوی کیسے ہوگی. یہ خواب دیکھ رہے ہیں حضور، ابھی حضرت سودا سے نکاح نہیں ہوا، مشورہ خاندان نے دیا کہ نکاح کر لیجیے. یہ حضور خواب دیکھے.
پھر 2-3 دن کے بعد پھر یہی خواب دیکھا. پھر اتنے میں حضرت سودا کا رشتہ آیا اور حضور نے نکاح کر لیا. ادھر حضرت ابو بکر نے پیشکش کی اور حضور 2 مرتبہ خواب دیکھ چکے تھے تو حضور نے ان سے بھی نکاح کر لیا. کافروں کے یہاں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق ملحوظ نہ رکھنے سے کفار اس نکاح پر اعتراض کرتے ہیں کہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے. وہ کافروں کے نزدیک اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے، نکاح اور زفاف الگ الگ ہے. نکاح تو ہر عمر میں ہو سکتا ہے. 6 مہینے کی بچی ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا. 6 مہینے کا لڑکا ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا. رہی رخصتی، جب لڑکا لڑکی اس قابل ہو جائیں گے تب رخصتی ہوگی. کافروں کے یہاں یہ 2 چیزیں الگ ہیں ہی نہیں، نکاح یعنی فوراً رخصتی. تو اب سوال ہوگا کہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کرنے کا کیا مطلب؟ تو ان پاگلوں کے یہاں نکاح اور رخصتی ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے ان کو اعتراض ہوتا ہے. اسلام میں تو یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. نکاح ہر عمر میں ہو سکتا ہے اور زفاف رخصتی جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے قابل ہو جائیں گے تب رخصتی ہوگی، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہوگی. بعض مسلمان قوموں میں رواج ہے، 6-7 سال کا لڑکا ہے، 4-5 سال کی لڑکی نکاح ہو گئے، کوئی حرج نہیں. پھر لڑکی کو بھیج بھی دیتے 2-3 دن جا کر کے سسرال میں لڑکی آ جاتی. یہ بھی غلط ہے. سسرال میں بھیجنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ جب ایک دوسرے کے قابل ہوں گے تب رخصتی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. پھر ہجرت ہوئی، ہجرت میں مسجد نبوی بنی تو مسجد نبوی میں حضور کے لیے فیملی روم بنے. اس کے بعد حضور نے آدمی بھیج کر حضرت سودا کو مکہ سے بلا لیا. پھر ہجرت کے دوسرے سال حضرت عائشہ بڑی ہو گئی، گھر بسانے کے قابل ہو گئی، اور حضرت ابو بکر نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ عائشہ بڑی ہو گئی ہیں، آپ رخصت کر لیں اسے. چنانچہ رخصت کر لیے. اب حضور کے گھر میں 2 بیویاں اکٹھا ہیں، ایک تو پہلی والی بڈھی اور یہ ایک نئی بیوی آئی، 2 بیویاں اکٹھا ہیں. اور حضور نے جتنے نکاح کیے ہیں وہ زندگی کے آخر کے 5 سالوں میں کیے ہیں. حضور کی عمر مبارک ہوئی 56 سال، وہاں تک حضور کے گھر میں یہی 2 بیویاں تھیں، ایک بڈھی اور ایک جوان. باقی جو نکاح کیے ہیں وہ تو زندگی کے آخر کے 5 سالوں میں کیے ہیں. بس اگر کوئی سوچنا چاہے، عقل پر اس کے پتھر نہیں پڑے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ زمانہ عیاشی کا نہیں ہے، یہ زمانہ نفس کی حاجت کا بھی نہیں. گھر میں ایک بڈھی ہے مگر ایک تو جوان بیوی ہے اور وہ بھی محبوبہ ہے، چہیتی ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری بیوی کا کوئی مطلب ہی نہیں. پھر حضور نے جو زندگی کے آخری 5 سالوں میں نکاح کیے ہیں لامحالہ کسی مصلحت سے کیے ہیں. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھنا چاہے تو ہم اس کو کیسے سمجھا دیں. یہ قاعدہ یاد رکھو. لوگوں کے ذہنوں میں جو بات بیٹھ گئی اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. بیٹھ گیا. وہ خود سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، خود نہ چاہے تو دوسرا نہیں سمجھا سکتا. یہ قاعدہ کلی یاد رکھو. یہ تمام مذاہب باطلہ ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے کہ تمہارا مذہب غلط ہے، نہیں سمجھا سکتے. ہر ایک کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے، مگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھا سکتا. میں اس کی مثال دوں.
تبلیغ والوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ جہاد اور مجاہدہ ایک ہیں. تم کتنا بھی سمجھاؤ انہیں نہیں سمجھا سکتے. ان کے نزدیک جہاد اور مجاہدہ ایک ہے، حالانکہ دونوں الگ ہیں. دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت نہیں ہے. مگر کسی تبلیغی کو تم سمجھا نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے. بس جو میں قاعدہ کلیہ سمجھا رہا ہوں اسے سمجھو. کسی کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، اب آپ اس کو سمجھانا چاہیں نہیں سمجھا سکتے. وہ خود سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. جیسے بعض بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حدیث اور سنت میں تساوی کی نسبت ہے. ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، وہ یہی کہیں گے تساوی کی نسبت ہے. مگر آدمی یہ سمجھنا چاہے کہ بھئی یہ تو اہل حدیث ہے اور یہ اہل سنہ ہے، اگر حدیث و سنہ ایک ہیں تو دو نام کیوں ہیں؟ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، اور نہ کہے تو دوسرا نہیں سمجھا سکتا. کتنی بھی کوشش کر لو نہیں سمجھا سکتے ہو. مرغے کی ایک ٹانگ، تو یہی گائے گا کہ مرغے کی ایک ٹانگ. اسی طرح سے دعوت اور تبلیغ یہ دو چیزیں ہیں. لیکن تبلیغ والوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. ارے دونوں ایک ہیں اتنا تو سوچو کہ عربی میں ترادف حقیقی ہے ہی نہیں. کوئی دو لفظ عربی میں بالکل ہم معنی نہیں ہے. بس عربی کا اور اردو فارسی کے لفظ ہم معنی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ و دعوت تو دونوں عربی کے لفظ ہیں. وہ دونوں ہم معنی کیسے ہو جائیں گے؟ مگر جس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا اس کو نہیں سمجھا سکتے. وہ تو یہی کہے گا کہ دعوت تبلیغ ایک ہے، جہاد اور مجاہدہ ایک ہے، سنت اور حدیث ایک ہے. یہ مثالیں دے کر میں تمہیں قاعدہ سمجھانا چاہتا ہوں. کسی کے بھی دماغ میں جو بات بیٹھ گئی آپ کتنے بھی دلائل دے دو اس کو نہیں سمجھا سکتے. ہاں وہ خود سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، دوسرا سمجھا نہیں سکتا. تو اب اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے کہ حضور نے اتنے جو نکاح کیے ہیں کسی حکمت اور مصلحت سے کیے ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے. لیکن سمجھنا ہی نہ چاہے، مرغے کے ایک ٹانگ وہی گاتا رہے گا، اس کو سمجھا نہیں سکتے آپ. مگر سمجھنے والے کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ آخر کے 5 سال اس میں حضور نے یہ سب نکاح کیے ہیں. اس سے پہلے تو حضور کے نکاح میں ایک بڈھی اور ایک جوان تھی، اس سے پہلے ایک بڈھی تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے استنجے کے لیے جنگل جا رہی ہیں. حضرت وہ لمبے قد کی تھی، بھاری بدن کی تھی، اوڑھنا اوڑھ کر چھپی ہوئی جا رہی ہیں. حجاب کی آیت نازل ہونے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. وہ اوڑھنے میں چھپی ہوئی جا رہی تھی. حضرت عمر کہیں کھڑے تھے. حضرت عمر نے پکارا، سودا میں نے آپ کو پہچان لیا. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ پردے کی جو آیت آئی ہے اس میں ازواج کے لیے کوئی خصوصیت نہیں رہی، ازواج بھی گھر سے نکل سکتی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ ازواج کا پردہ حجاب ٹائٹ ہو، وہ گھر سے نکلے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا. تو حضرت سودا شرما گئی اور فوراً استنجا نہیں کی، واپس لوٹ گئی. گھر آئی تو حضور حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے اور کھانا نوش فرما رہے تھے اور ہاتھ میں گوشت کی ہڈی تھی. انہوں نے آ کر کے عرض کیا میں استنجے جا رہی تھی، عمر نے مجھے پکار کے یوں کہا. فوراً حضور پر وحی کے آثار شروع ہوئے. جب وحی کے آثار شروع ہوتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے. جب وہ آثار ہٹے تو حضور نے فرمایا قد اذن لکن فی الخروج، عمر کی رائے غلط ہے،
تمہیں یعنی ازواج مطہرات کو ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت عمر جو چاہتے تھے کہ ازواج گھر سے نکلے ہی نہیں، ازواج کو بھی بعض ضرورت پہ ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے، گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہے تو جنگل میں بیت الخلاء جانا پڑ سکتا ہے، تو گھروں سے نکلے ہی کیسے کام چلے؟ بہرحال وحی آئی اور حضور نے فرمایا قد اذن لکن فی الخروج، پھر حضرت سودا تشریف لے گئی ہوں گی استنجے۔ باب خروج النساء الى البراز وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل، رات میں نکلتی تھی، دن میں نہیں، کہ اگر کسی کو دن میں ضرورت پیش آ جائے، اچانک دست ہو رہے ہیں تو دن میں بھی جا سکتی ہے، لیکن جو تندرست عورتیں ہوتی ہیں ان کا بڑے استنجے جانے کا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی صبح جانے کا نظام ہے، شام جانے کا نظام ہے، تو عورتوں کا بھی ایسا نظام بنا ہوا ہوتا ہے۔ بیمار ہو جائے، دست آ جائیں، وہ دوسری بات ہے، ایسی صورت میں دن میں بھی نکل سکتی ہے۔ كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع، مناصع کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کشادہ خطہ ہے، زمین ہے، ایک لمبا چوڑا ایریا ہے، اس میں عورتیں جایا کرتی تھی استنجا، ہو سکتا ہے اس کے ایک حصے میں مرد جاتے ہوں۔ اذا تبرزن الى المناصع وہی سعید افیہ، یہ افیہ وہی لفظ ہے، ان شدت الحر من فیح جہنم، اسی سے افیہ اس میں تبدیل ہے، کشادہ۔ وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، یعنی وہ آیت حجاب میں جتنا حجاب ہے اس سے زیادہ ٹائٹ، سخت پردہ آپ کریں ازواج مطہرات کے لیے، یہ مطلب ہے احجب کا۔ احجب نساءک فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، فخرج سودۃ بنت زمعۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی عشاء وکانت امرأۃ طویلۃ فناداها عمر الا قد عرفناک یا سودۃ، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ حرصا علی ان ینزل الحجاب، یہاں تسامح ہے، فانزل اللہ الحجاب، یہی حدیث آگے بخاری ہی میں آئے گی، وہاں صحیح، وہاں مضمون، وہاں یہاں تسامح ہے۔ وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن، حاجتكن یعنی اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو، یہاں مراد بڑے استنجے کے لیے جانا ہے۔ قال هشام يعني البراز، لیکن حاجت لفظ عام ہے، کسی بھی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہیں۔ باب التبرز فی البیوت، گھروں میں بیت الخلاء بن گئے، اب وہاں گھروں میں استنجا کر سکتے ہیں، اب جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، گھروں میں بیت الخلاء ہے تو گھر میں اور لوگ بھی ہیں، پھر بھی جہاں اور لوگ ہیں وہاں بھی بیت الخلاء میں تنہائی میں فارغ ہو سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاض عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال ارتقيت على ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره
قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس باب الاستنجاء ماء بالماء۔ سلف میں اختلاف تھا کہ پانی پینے کی چیز ہے لہذا اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اجماع ہو گیا کہ پانی سے استنجا درست ہے، اور حضور تو پانی کا خاص طور پر بڑے استنجے میں پانی استعمال کرتے ہی تھے۔ دوسرے لوگ چھوٹا بڑا دونوں استنجے ڈھیلے سے کرتے تھے، اور حضور بڑا استنجے میں پانی استعمال کرتے تھے، چھوٹے استنجے میں صرف ڈھیلا استعمال کر لیتے ہوں گے۔ باب الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہاں ایک روایت بار بار آ رہی ہے، اس کے سمجھنے میں تھوڑا سا اختلاف۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور ایک دوسرا انصاری لڑکا تھا، ہم دونوں کے ذمے دو خدمتیں تھیں۔ حضور جنگل میں بڑے استنجے کے لیے تشریف لے جائیں تو لوٹا بھر کر پانی لے کر ساتھ میں جانا، اور ڈنڈا لے کر کے جانا، یہ دو خدمتیں ہم دونوں کے ذمے تھیں۔ ان دونوں لڑکوں میں سے جو بھی موجود ہوگا وہ یہ کام کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بڑے استنجے کو جائیں تو پانی لے کر جانا یہ تو معقول بات ہے، لیکن ڈنڈا کیا کرنا ہے وہاں، کس کو ماریں گے؟ اب شارحین بہت پریشان ہیں۔ میرے نزدیک یہ دو خدمتیں الگ الگ ہیں۔ بڑے استنجے کو جائیں تو پانی کا لوٹا بھر کے لے کر جاؤ، اور کہیں عیدگاہ میں یا میدان میں نماز پڑھنی ہو تو ڈنڈا لے جاؤ ستھرا بنانے کے لیے۔ یہ دو خدمتیں الگ الگ ہیں۔ روایتیں مختصر ہو کر کے الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی طرح سمجھتا ہوں، اس کی روشنی میں پڑھو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس طرح نہیں سمجھ رہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ لوٹا بھی لے گئے ڈنڈا بھی لے گئے۔ تو اب سوال ہے کہ ڈنڈا کیوں لے گئے؟ تو حاشیہ دیکھو، وہ وجہ بتائے گا کہ ڈنڈا اس لیے لے گئے، مگر میں تو روایت کی طرح سمجھتا ہی نہیں۔ یہ دو خدمتیں ہیں الگ الگ وقتوں کی، اور یہ دو لڑکے ہیں، ان میں سے دونوں کے ذمے ہے۔ حضور نے خدمت کر رکھی، تقسیم کر رکھی، جیسے ابن مسعود کے ذمے تھا بیٹھنے کا تکیہ، پانی کا لوٹا اور مسواک اور چپل، یہ خدمت ابن مسعود کے ذمے تھی۔ کہیں بھی حضور پہنچے چپل نکالے وہ لے کر بغل میں دبا لیتے تھے، پھر جب حضور اٹھتے تھے تو بچھا دیتے۔ ایسے حضور کے وضو کے لیے پانی تیار کرنا، مسواک رکھنا، اور بیٹھنے کا ایک گدا ہوتا تھا۔ عربوں میں ایک تو لیٹنے کے لیے اس کو تو کہتے تھے مخدتن، خدن سے مخدہ، اور ایک بیٹھنے کا گدا تکیہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے وسادہ۔ تو وہ وسادہ بھی ساتھ میں رکھتے تھے، جب کسی مجلس میں پہنچے تو وہ گدا بچھا دیا، حضور اس پر بیٹھتے تھے، اور چپل بغل میں دبا لی، تو صاحب الوسادت والنالین کہلاتے ہیں۔ ایسے ان دو لڑکوں کے ذمے دو خدمتیں تھیں، اور یہ دو الگ الگ موقعوں کی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الوليد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته، بڑے استنجے کے لیے حضور جنگل میں جا رہے ہیں، اجیء انا وغلام معنا، لاتا تھا میں اور ایک غلام ہمارے ساتھ، اذا وتم ماء،
پانی کا برتن میں اور میرے ساتھ ایک غلام تھا، لاتے تھے، یعنی دونوں مل کر اٹھاتے تھے نہیں، ہم دو میں سے جو بھی موجود ہوتا وہ لوٹا بھر کر لے کر حضور کے ساتھ جاتا۔ اجی و انا و غلام معها اداوة من ماء یعنی یستنجی به، باب من حمل معه الماء لطهوره، وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، یہ ابن مسعود ہیں۔ وبه قال حدثنا، ابو الدرداء دمشق میں تھے، کوفے کے کچھ طلباء دمشق گئے، وہاں جو صحابہ ہیں ان سے پڑھنے، وہاں سے حضرت ابو الدرداء تھے، ان کے پاس گئے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ کوفے سے آئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا باولو کوفے سے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہاں حضرت حذیفہ اور ابن مسعود نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ کو کہا حضور کے رازدار صاحب السر، اور ابن مسعود کو کہا گدے چپل اور لوٹے والے، یہ دو صحابی وہاں موجود ہیں، ان سے کیوں نہیں پڑھا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونۃ قال سمعت انسا یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام معنا اداوة من ماء۔ ابھی کوئی اشکال نہیں ہے، ابھی اشکال آگے آئے گا۔ باب حمل العنزة مع الماء فی الاستنجاء، امام بخاری اسی طرح سمجھ رہے ہیں حدیث کو کہ پانی کا لوٹا بھی اور ڈنڈا بھی، دو چیزیں لے جاتے تھے دو لڑکے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء۔ عنزہ کیوں لے جاتے تھے اس کو واضح نہیں کیا، یہ واضح نہ کرنے سے غلط فہمی ہو گئی۔ تابعہ النضر وشاذان عن شعبۃ، عنزہ کس کو کہتے ہیں؟ آدھا بلم، بلم تو ہوتا ہے قد آدم لکڑی، اس کے اوپر لوہے کا پھل گھسا ہوتا ہے، یہ تو ہے روم بلم، اور ایک نصف قد کے بقدر لکڑی اس کے اوپر لوہا گھسا ہوا، آدھا بلم۔ اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، بھالا کہہ سکتے ہو، اردو میں بھالا کہہ سکتے ہو، عربی میں اس کو عنزہ کہتے ہیں۔ قد آدم بلم وہ تو ہے روم، اور آدھے قد کے بقدر لکڑی اور اس پر لوہا گھسا ہوا بھالا، یہی عنزہ ہے، آدھا بلم۔ یہ جو آدھا بلم ہے اسی کو کہیں میدان میں نماز پڑھنی ہے تو زور سے ماریں گے تو وہ لوہا زمین میں گھس جائے گا، سترا بن گیا۔ العنزۃ عصن، عنزہ ڈنڈے کا نام ہے، علیہ زج، اس میں لوہے کا پھل گھسا ہوا ہو، محض عصا عنزہ نہیں کہلائے گا، اس میں لوہے کا پھل گھسنا ضروری ہے۔ باب النہی عن الاستنجاء بالماء، ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، یہاں نہیں، ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی عجیب آدمی ہیں، انہوں نے تمہیں احمق سمجھ رکھا ہے، ہگنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں تمہیں۔ ارے بھائی یہ بھی کوئی سکھانے کی بات ہے؟ تمہارے نبی تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے تمہیں ہگنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، حضرت سلمان نے اس کو جواب دیا ہے
فرمایا ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجے کے تعلق سے 3 باتیں بتائی ہیں. تم سوچو مشرکین، سوچو، تمہاری عقلیں ان تک پہنچی؟ تمام مشرکین کی عقلیں ان تک نہیں پہنچی. اور اگر ہمارے نبی نے وہ بات ہمیں بتائی تو کیا برا کیا؟ دیکھو تم سب مشرکین کعبہ کا احترام کرتے ہو، کعبہ کو مانتے ہو، تم اللہ کا گھر مانتے ہو، لیکن چھوٹے بڑے استنجے میں استقبال اور استدبار کرنے سے تم رکتے ہو، اس کا خیال ہی نہیں. اور ہمارے نبی نے بتلایا کہ جب چھوٹے بڑے استنجے کو جاؤ تو بیت اللہ کی طرف منہ مت کرو، پیٹھ مت کرو. اور اگر ہمارے نبی نے یہ آداب سکھلائے تو کیا برا کیا؟ تمہاری عقلیں نہیں پہنچی یہاں تک. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ 3 ڈھیلوں سے کم مت لے جاؤ بڑے استنجے میں. تمہاری عقلیں یہاں تک پہنچی؟ کافر ایک ہی ڈھیلے سے پوچھ کر پھینک کر کھڑا ہو کر چل دیتا ہے. ہمارے نبی نے بتایا کہ کم سے کم 3 ڈھیلے لے جاؤ. تمہاری عقلیں یہاں تک نہیں پہنچی. ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا کہ دائیں ہاتھ سے چھوٹا بڑا استنجا مت کرو. تمہاری عقلیں یہاں تک پہنچی؟ کافر جو ہیں وہ بائیں ہاتھ سے لوٹے میں سے دائیں ہاتھ میں پانی ڈالیں گے چھپ 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 کر، اور پھر اسی ہاتھ سے کھائیں گے بھی. تمہاری عقلیں یہاں تک پہنچی ہیں کہ اچھے برے کام کے لیے ہاتھوں کی تقسیم کرنی چاہیے؟ تمہاری عقلیں پہنچی؟ ہمارے نبی نے بتلایا کہ اچھے کام کے لیے ہاتھوں کو تقسیم کرو، برے کام کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرو، اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ. ہندو تو دائیں ہاتھ سے استنجا بھی کرتے ہیں، اسی سے کھاتے بھی ہیں. اور یورپ جو اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ چھری کانٹے سے کھا رہے ہیں. ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، چھری کانٹے سے، کیونکہ ان کی عقلیں کہتی ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہم نے استنجے میں استعمال کیا ہے اسے کیسے کھائیں. تو چھری کانٹے سے کھانا شروع کر دیے. مگر ان کی عقلیں آج تک یہ نہیں پہنچی کہ ہاتھوں کو تقسیم کرو، اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ، برے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ. ان کی عقلیں آج تک نہیں پہنچی. چوتھی بات حضرت سلمان نے کہا، ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہا ہے لید سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. دیکھو عرب میں ڈھیلے تو ہے ہی نہیں، پتھر ہی پتھر ہے، اور پتھر بھی استنجے کے لیے موزون ڈھونڈو گے تو گھنٹہ لگے گا. اور گوشت خور قوم ہے تو جگہ جگہ ہڈیاں پڑی ہیں، گدھے گھوڑے اونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کی لیدیں پڑی ہیں، تو اسی سے استنجا کرتے تھے مشرکین. اب لید خود ناپاک ہے، اس سے کیا استنجا ہوگا؟ اور ہڈی چکنی ہے، اس سے کیا صفائی ہوگی؟ اور تم کرتے ہو. تمہاری عقلیں یہاں تک پہنچی کہ ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، لید سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہڈی سے استنجا مت کرو، لید سے استنجا مت کرو، مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ 4 باتیں حضور نے ہمیں بتائی. تم سوچو تمہاری عقلیں ان باتوں تک پہنچی؟ نہیں پہنچی. بس اگر ہمارے نبی نے ہمیں استنجے کے یہ آداب سکھلائے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ حضرت سلمان نے جواب دیا. یہاں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام، محاسن اسلام میں سے یہ بات ہے، محاسن خوبیاں، محاسن اسلام میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ اسلام نے ہاتھوں کو اچھے برے کاموں کے لیے تقسیم کر دیا. اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرو، برے کام بائیں ہاتھ سے کرو. بس چھوٹا بڑا استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین
وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. برتن میں سانس مت لو، برتن منہ سے ہٹاؤ، پھر سانس لو، پھر دوبارہ پینا ہو تو پیو. حضور کے زمانے میں بڑے برتن میں پانی آتا تھا دسترخوان پر، جس اتنا بڑا کٹورے میں پانی آتا تھا کہ دسترخوان کے سبھی باری باری اس میں سے پئیں. بس ایک آدمی پی رہا ہے اور اسی پانی میں پھون پھون کر رہا ہے تو اگلے کو ناگواری ہوگی، اور پھون پھون کرنے میں ہو سکتا ناک سے کچھ نکل کر گر بھی جائے. اس لیے سانس مت لو. اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسه بيمينه. ایک تو ہے پیشاب کے عضو کو پکڑنا، ہاتھ لگانا، اور ایک ہے استنجا کرنا، دونوں ممنوع. فلا یمس ذکرہ بیمینہ، یہ تو صرف ہاتھ لگانا ہے، پیشاب کے عضو کو پکڑنا ہے. ولا یتمسہ بیمینہ، چھوٹا بڑا استنجا کرنا دائیں ہاتھ، دونوں ممنوع، دو الگ الگ ہے. ایک گندا لطیفہ ہے، اس سے سمجھ میں بات آئے گی. برطانیہ کا ایک آدمی پاکستان میں آیا، اپنے دوست کے ساتھ ہائی وے پر چل رہا تھا اور وہ اپنے ملک کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ ہمارے برطانیہ میں اگر آپ لال بتی میں نکل جائیں تو پولیس پکڑ لے گی، آپ کوڑا باہر ڈال دیں تو پولیس پکڑ لے گی، یہ کریں وہ کریں پولیس پکڑ لے گی، پولیس پکڑ لے گی، یہی کہہ رہا تھا بار بار. اور اس کا ساتھی تھا جو پاکستان کا، وہ چڑ رہا تھا. خیر چلتے چلتے اس نے کہا بھائی مجھے پیشاب کرنا ہے، تو اس نے سر دے کر ہائی وے پر گاڑی ایک طرف کر دی. ہاں کہا ہائی وے پر تو نے گاڑی روک کے پولیس نہیں پکڑے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں پکڑے گا، کر لے پیشاب. کہاں کروں؟ کہا یہیں کرو. کہنا پولیس نہیں پکڑے گی. اس نے کہا بے وقوف، یہ تیرا برطانیہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی نہیں پکڑتا، یہاں خود ہی پکڑنا پڑتا. بلا یمس تو سمجھایا میں نے. باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا، اسی کے لیے لطیفہ سنایا تھا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة، یہ اجماعی مسئلہ ہے. اگر کوئی پانی استعمال نہ کرے، بڑے استنجے میں بھی صرف ڈھیلے استعمال کرے، پتھر استعمال کرے یا ٹوائلٹ پیپر استعمال کرے تو استنجا ہو گیا، یعنی نماز پڑھنا درست ہے. استنجا ہو گیا کا مطلب نماز پڑھنا درست ہے. اس باب میں اتنا ہی مسئلہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنے پر اگر اتفاق کرے، کتنے ڈھیلے وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. ڈھیلوں سے، پتھر سے، ٹوائلٹ پیپر سے استنجا کرنے پر، بڑا استنجا کرنے پر اتفاق کرے تو استنجا ہو گیا، نماز پڑھنا درست ہے. ظاہر ہے ڈھیلے سے استنجا کرنے میں پانی سے دھونے سے جتنے محل صاف ہوتا ہے اتنے صفائی تو ہوگی نہیں، کچھ نہ کچھ اثر تو رہے گا. پھر بھی استنجا درست ہے. کیوں؟
یہ حصہ جس پر کچھ نہ کچھ اثر رہا ہے، یہ بدن کا اندر کا حصہ ہے، باہر کا نہیں ہے۔ جب آدمی بڑے استنجے کے لیے بیٹھتا ہے تو اندر کا بدن کھلتا ہے، باہر نکلتا ہے، پھر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اندر کا بندر اندر چلا گیا، بس اسے جو تھوڑا بہت اثر رہ گیا ہے وہ اندر کے بدن پر ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دست وست آ رہے ہیں اور جو داخل ہے اس سے باہر خارج میں پخانہ لگا تو پھر وہی مسئلہ آئے گا، درہم کے بقدر یا درہم سے کم یا درہم سے زیادہ۔ اگر درہم سے زیادہ تو پھر پانی کا استعمال واجب ہے، درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، ڈھیلے سے استنجا کرنے سے نماز ہو جائے گی، وہ سب مسئلے آئیں گے۔ تمہارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بڑے استنجے میں عام طور پر ناپاکی جو داخل کا حصہ ہے اسی سے لگی رہتی ہے، اور وہ جب کھڑا ہوا تو داخل کا حصہ اندر داخل ہو گیا، اسی پر اثرات رہ گئے ہیں۔ باہر کا جو جسم ہے اس پر ناپاکی کا اثرات ہوتے ہی نہیں، اور فرض کرو دست آ رہے ہیں اور باہر اثر ہو تو پھر اس کے لیے دوسرے وسائل ہیں۔ باقی عام طور پہ جو تندرست لوگ ہیں وہ جو بڑا استنجا کریں گے اور ڈھیلا کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو نجاست جہاں لگی ہے وہ اندر چلا گیا، وہ حصہ اندر چلا گیا۔ اس لیے تمام ائمہ متفق ہیں کہ صرف ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باب الاستنجاء بالحجارة وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي وقال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة قال اتبعت، ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، حضرت ابو ہریرہ پیچھے ہو گئے اور حضور بڑے استنجے کے لیے جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور جب چلتے تھے تو دائیں بائیں مڑتے نہیں تھے، تو اب پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کھنکھارا تاکہ حضور کو پتہ چل جائے کہ پیچھے کوئی ہے۔ حضور نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ۔ اچھا، ایک جگہ جا کر حضور بیٹھ گئے اور ان سے کہا میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈ کر لاؤ، اور دیکھو ہڈی نہ لائی ہو، لید نہ لائی ہو، اور حضور بیٹھ گئے۔ وہاں پتھر ہی پتھر ہیں، مگر استنجے کرنے کے لیے موزون پتھر بہت ڈھونڈنا پڑے گا تب کہیں ملے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ لے آئے۔ جب حضور استنجے سے فارغ، وہاں سے حضور وہ 3 ڈھیلے لے کر وہاں سے اور آگے اکیلے چلے گئے ہیں، اور استنجا کر کے ڈھیلا استعمال کر کے جب واپس لوٹے تو واپسی میں حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہڈی مت لانا، لید مت لانا، یہ کیوں؟ تو حضور نے وجہ بتلائی۔ بہرحال اس موقع پر پانی نہیں ہے، حضور نے صرف ڈھیلے استعمال کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس پر ڈھیلوں پر اتفاق کرنا جائز ہے۔ قال اتبعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت فدنوت منه، میں قریب گیا تاکہ حضور کو پتہ چل جائے کہ میں پیچھے ہوں۔ یہ آداب میں سے ہے، غفلت میں بڑے کو غفلت میں رکھ کر پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اپنا پیچھے ہونا ظاہر کرنا چاہیے۔ فدنوت منه فقال ابغنی احجارا، میرے لیے تلاش کر کے لاؤ پتھر۔ ابغنی احجارا استنفض بها، استنجا کروں میں، جھاڑوں میں ان پتھروں سے، یعنی استنجا کروں میں اس سے۔ او قال نحوہ، یا کوئی اور جملہ فرمایا جس کا یہی مفہوم تھا۔ ولا تأتنی بعزم ولا روث،
فأتيت بأحجار بطرف ثيابي، اپنے چادر کے پلے میں باندھ کر لایا، اس کا مطلب کافی دور سے لائے ہیں۔ فوضعت إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن، پیچھے کیا پتھروں کو استنجے کے، ناپاکی کے، یعنی ان پتھروں سے ناپاکی کو پوچھ دیا۔ باب لا یستنجی بروث، لید سوکھی ہوئی خود ناپاک ہے۔ خفتار ایک فارسی کی مسل ہے، خفتارا خفتہ کے کند بیدار، یہ مسل ہے، اس میں استثناء ہے۔ بعضا اتنے زور سے کھرراٹا لیتا ہے کہ دوسرا سویا ہوا جاگ جاتا ہے، یہ استثناء ہے۔ باب لا یستنجی بروث، اگر لید سے استنجا کرے گا تو جگہ صاف ہو جائے گی، ناپاکی تو صاف ہو جائے گی، مگر اب نماز پڑھنا درست نہیں۔ اسی طرح سے بعض مسجدوں میں اینٹ کے ڈھیلے رکھے رہتے ہیں اور بار بار اسی کو لوگ پیشاب کے بعد استعمال کرتے ہیں، اس ڈھیلے کے بعد میں پھر پانی استعمال کرنا ضروری ہے، وہ ڈھیلا ناپاک ہو گیا۔ باب لا یستنجی، اس کو پیشاب خشک کرنے کے لیے استعمال جائز ہے، لیکن اس کا پانی استعمال کرنا ہے، صرف اس سے استعمال کر کے نماز پڑھو گے نہیں ہوگی۔ باب لا یستنجی بروث، وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر بن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ، ابو عبیدہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے والا تبار، اونچے خاندان ہیں، تبار معنی خاندان، والا تبار صاحبزادے ہیں، مگر ابھی وہ بچے تھے اور ابن مسعود کا انتقال ہو گیا تھا، بس انہوں نے اپنے ابا سے حدیثیں نہیں سنی، جیسے ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف، ان کا بھی اپنے ابا سے لقا اور سما نہیں ہے، ابھی بچے تھے اور حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا بھی لقا اور سما نہیں۔ پھر جب اب بڑے ہوئے، پڑھنے کے قابل ہوئے، تو انہوں نے ابا کے شاگردوں سے پڑھا، حدیثیں پڑھی اور یاد کی، اور ابھی اسناد کا دور شروع نہیں ہوا۔ دیکھو ابن مسعود کا انتقال ہوا ہے حضرت عثمان کی خلافت میں، تو ابھی اسناد کا دور شروع نہیں ہوا، بس انہوں نے یہ تو یاد نہیں رکھا کہ کون سی حدیث کس سے میں نے سنی، ابا کے شاگردوں سے حدیثیں سنی اور یاد کر لی، کون سی حدیث کس سے سنی، استاد تو یاد نہیں رکھا۔ جب اسناد کا دور شروع ہوا، اب تو استاد کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب جب اسناد شروع ہوئی تو کس کا نام لیں، استاد کا نام تو یاد نہیں رکھا، تو وہ ابا کے نام سے روایتیں کرتے تھے، حالانکہ ابا سے ان کا لقا اور سما نہیں تھا، کیونکہ وہ شاگردوں کی ساری حدیثیں ابا سے سنی ہوئی تھی، اس لیے اس روایت اس سند میں انقطاع ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، ابو اسحاق ابو عبیدہ سے بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ابو عبیدہ سے روایت نہیں کر رہا، یہ تمہارے ذہن میں آئے کہ اس میں تو انقطاع ہے، یہ تو میں دوسرے استاد سے روایت کر رہا ہوں۔ عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان آتيه بثلاثه احجار، یہ وہی ترمذی میں حدیث آئی ہے جو تم نے پڑھی ہے۔ ڈھونڈا تو 2 پتھر ملے اور ایک لید ملی، لے آئے، لا کر رکھا، تو حضور نے 2 پتھر تو لے لیے اور لید کو کہہ کر یہ پھینک دیا کہ ہذا رکس، یہ تو گندگی ہے۔ اسی حدیث سے احناف اس مسئلے میں استدلال کریں گے جو آگے آ رہا ہے کہ تثلیث واجب ہے یا نہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے
کہ انقا واجب ہے، تثلیث واجب نہیں ہے، 3 تک تثلیث سنت ہے، آگے ایتار مستحب ہے، 3 بھی ایتار ہے، مگر 3 میں جو ایتار ہے وہ تو سنت ہے، کیونکہ حضور اور صحابہ ہمیشہ 3 ڈیلے استعمال کرتے ہیں۔ پھر 3 سے اگر انقا نہ ہوا تو چوتھا ڈیلا لو، انقا ہو گیا اب 5واں لو، یہ ایتار مستحب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک انقا فرض ہے، تثلیث سنت ہے، اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک انقا بھی واجب فرض ہے اور تثلیث بھی واجب فرض ہے۔ تو حنفیہ جو کہتے ہیں تثلیث واجب نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نے 2 پتھر لے لیے اور لید یہ کہہ کر پھینک دی کہ یہ تو خود گندگی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اس دن زندگی میں 1 مرتبہ حضور نے صرف 2 ڈھیلوں سے استنجا کیا، بس ثابت ہوا کہ تثلیث واجب نہیں ہے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہی حدیث مسند احمد میں ہے معمر کی سند سے، اس میں یہ اضافہ ہے حضور نے لید کو پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ ائتنی بثالث، جاؤ تیسرا پتھر لے کر آؤ۔ یہ معمر کی اسناد میں اضافہ ہے مسند احمد۔ بس حنفیہ کا جو استدلال ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، باطل ہو گیا ہی نہیں کہہ رہا میں، کھٹائی میں پڑ گیا۔ وہ یہی حدیث ہے جس میں وہ مسند احمد میں اضافہ ہے۔ انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، گاؤں سے باہر جو کھڈے گھڑے ہیں نشیبی جگہ وہاں تشریف لے گئے۔ فأمرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجد فأخذت روثۃ فأتيته بها فأخذ الحجرین وألقى الروثۃ وقال هذا رکس۔ بس اتنی حدیث عام طور پر آتی ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں لوگ۔ حنفیہ نے، شافعیہ نے بھی حنفیہ نے، مالکیہ نے استدلال کیا کہ جب زندگی میں 1 مرتبہ 2 ڈھیلوں پر اکتفا کرنا ثابت ہوا، معلوم ہوا تثلیث واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک قاعدہ سمجھو، فعلی روایت سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، فعلی روایت سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ حضور نے ایک کام کیا، حضور دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اس سے آپ کہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے؟ نہیں، فعل سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فعل میں فرضیت کے علاوہ دوسرے بھی احتمال ہیں، استحباب کا احتمال ہے، ندب کا احتمال ہے، اباحت کا احتمال ہے، بس فرضیت کیسے ثابت ہوگی؟ لیکن فعل سے عدم فرضیت ثابت ہوتی ہے، یہ قاعدہ سمجھانا ہے۔ حضور نے اس دن 2 ڈھیلوں سے استنجا کیا، یہ فعل ہے، تو اس سے عدم فرضیت ثابت ہوئی کہ تثلیث واجب نہیں۔ مگر اس حدیث میں مسند احمد میں جو اضافہ ہے اس سے پھر یہ استدلال کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ قال ابراہیم ابن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق حدثني عبد الرحمن باب الوضوء مرتن کتاب الوضوء جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں حضرت نے یہ بات بیان کی تھی، اور میں نے کہا کہ اس پر ابواب آ رہے ہیں، وہ یہ ابواب ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة یعنی کبھی
باب الوضوء مرتين مرتين. وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا فليح بن سليمان عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين یعنی کبھی. باب الوضوء ثلاثا ہمیشہ حضور کا معمول اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونے کا تھا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره. حمران یہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں طالب علموں کو حضور کا وضو دکھانے کے لیے پانی منگوایا اور سب کے درمیان میں وضو کر کے دکھایا. اس زمانے میں تعلیم کا یہی طریقہ تھا، عمل کر کے دکھاتے تھے. اخبرہ انہ رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. ناک جھاڑنے کے لیے استنشاق مقدم ضروری ہے. استنشاق کے معنی ناک سے پانی سونگھنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر جھاڑو. تو جب استنثار آیا تو اقتضاء النص سے استنشاق ماننا ہی پڑے گا. اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا وضو کرو، یہ کامل وضو ہوگا. پھر اس کے بعد میں تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں پڑھو. اس میں شرط ہے کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، تو سارے گناہ جڑ جائیں گے، ذنوب جڑ جائیں گے. مگر یہ شرط بڑی ٹیڑھی ہے کہ کوئی خیال نہیں آنا چاہیے. یہی خیال آئے گا کہ کوئی خیال نہیں آنا چاہیے. ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نہ باتیں کرے ان دونوں رکعتوں میں اپنے دل سے، اسی کو کہتے ہیں خیال نہیں آنا چاہیے. غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان. اس موقع پر حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں جو علم چھپانے کو منع کر رہی ہیں، اس لیے میں یہ تمہیں بیان کر رہا ہوں، ورنہ بیان نہ کرتا. دیکھو دنیا میں اسلام بزرگوں سے پھیلا ہے اور گمراہی بھی بزرگوں سے پھیلی. جو پہلا بزرگ ہوتا ہے وہ تو ذی علم ہوتا ہے، ساری دنیا کی اصلاح کر دیتا ہے. پھر لونڈے پوتے آتے ہیں جاہل، وہ سب کا کباڑہ کر دیتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. پہلا جو شیخ ہوگا وہ تو ذی علم ہوگا، وہ تو محنت کر کے لوگوں میں دین پھیلائے گا. لیکن پھر بیٹا پوتا پر پوتا آئیں گے سب جاہل، تو سارا کباڑہ کر دیں گے. اسی طرح سے سمجھو فضائل کی جتنی حدیث ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے. اگر ٹھیک سے استعمال کرو گے دشمن کا سر پھوٹے گا، اور غلطی کرو گے اپنا ہی سر پھوڑ لو گے. تو فضائل کی حدیثوں سے نقصان پہنچتا ہے، فائدہ بھی پہنچتا ہے، نقصان بھی پہنچتا ہے. تو یہ فضیلت کی حدیث ہے کہ وضو ٹھیک سے کر لو، 2 نفلیں پڑھ لو، سب ذنوب معاف. یہ فضیلت کی حدیث ہے، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. مگر فضائل کی حدیث سے اگر چھپا لیں تو چھپانا بھی جائز نہیں.
اس لیے حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آیتیں دو ہیں، اس وجہ سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، ورنہ جی نہیں چاہتا ہے اس کو سنانے کو، کیونکہ فضائل کی روایت سے نقصان پہنچتا ہے۔ تبلیغ والے فضائل ہی فضائل پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ تبلیغ والے چلہ 6 مہینے لگا کر گھر آتے ہیں، اپنے اخلاق اور معاملات درست نہیں کرتے، نہ ان کے اخلاق درست ہوتے نہ ان کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ فضائل سن کر آئے، نمازیں پڑھیں گے بس، کیونکہ ایک ایک نماز سے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لاکھوں کروڑوں نے کیا مل گئی۔ اب معاملات درست کرنے کی کیا ضرورت ہے، اخلاق درست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فضائل کی روایتوں سے نقصان بھی پہنچتا ہے، اور فضائل کی روایتوں میں فوائد بھی ہیں، تو اس لیے بکثرت فضائل کی روایتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، احکام بیان کرو۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ حدیث جو فضیلت کی ہے، وضو کی اور تحیۃ الوضو کی فضیلت کی ہے، وہ ان 2 آیتوں کی وجہ سے میں تمہیں سنا رہا ہوں، ورنہ جی نہیں جاتا سنانے کو۔ یہ مضمون، یہ جو دوسری سند ہے، اس میں یہ مضمون بڑا ہوا ہے۔ فلما توضأ عثمان قال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة، اس صلاة سے مراد تحیۃ الوضو ہے، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها۔ قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا باب الاستنثار في الوضوء۔ میں نے بتلایا تھا لوگ ناک میں پانی ڈالے بغیر تو ناک جھاڑ ہی نہیں سکتے، کیسے جھاڑو گے؟ لیکن لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ناک میں پانی تو ڈال دیتے ہیں مگر جھاڑتے نہیں ہیں ناک۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ہر ناک میں آلائش ہوتی ہے، اور جب ناک میں پانی ڈالا تو آلائش گیلی ہو گئی، اب تم نے ناک تو جھاڑا ہی نہیں، تو اور سڑے گی وہ ناپاکی، وہ جو آلائش ہے وہ ناک میں سڑے گی۔ یا تو پانی ڈالو ہی مت، اور اگر ڈالو تو پھر جھاڑو اور اس آلائش کو نکالو۔ باب الاستنثار فی الوضوء، وضو میں ناک جھاڑو۔ ذکرہ عثمان و عبداللہ بن زید و ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بزرگوں سے وضو کی حدیثیں مروی ہیں، ان سب حدیثوں میں ناک جھاڑنے کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر۔ جمرتن کے معنی پتھر، سین تا طلب کے لیے، استجمر پتھر ڈھونڈو یعنی بڑے استنجے کے لیے، تو طاق، پہلا طاق ہے ایک، یہ بالاجماع مراد نہیں ہے، پہلا طاق ہے ایک، یہ بالاجماع مراد نہیں ہے۔ دوسرا طاق ہے 3، اس میں اختلاف ہو گیا کہ سنت ہے یا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو طاق ہیں وہ بالاجماع مستحب ہے، یہاں مراد 3 ہیں۔ یہ مسئلہ کہ پتھروں سے استنجا کرنے میں تثلیث کا کیا حکم ہے، وہ مسئلہ ابھی آیا نہیں، بلکہ آ ہی گیا ہے، چل ہی رہا ہے، مگر اب وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس مسئلے کو آج بھی بیان کر رہا ہے۔ کتنے بج رہے ہیں بھائی؟ 12:03۔ ہاں 12 بج رہا بھی ہو، بہت وقت، مجھے دکھتا نہیں ہے، مجھے تو 12:30 نظر آ رہا ہے۔ میری دور کی نگاہ کمزور ہے، قریب کی کمزور نہیں ہے، کہ وہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، پر یہ نظر آ رہا ہے۔ 2 امام، امام ابو حنیفہ، یہ مسئلہ مختصر طریقے پر سمجھو اور پورا سمجھاؤں گا۔
پورا یعنی ما لہو و ما علیہ کے ساتھ سمجھاؤں گا، اس لیے مختصر سمجھو۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ انقا محل صاف کر دینا واجب ہے، یہ واجب بمعنی فرض ہے۔ اگر محل صاف نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ انقا فرض ہے اور تثلیث سنت ہے، اور ایک ایتار بالاجماع مراد نہیں ہے، اور 3 کے بعد ایتار مستحب ہے اور تثلیث سنت ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کہتے ہیں نہیں، انقا بھی واجب ہے اور تثلیث بھی واجب ہے۔ اس کا فرق کہاں پڑے گا؟ 2 میں انقا ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں تیسرا ڈھیلا لو، اگر تیسرا نہیں لوگے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انقا تو ہو گیا 2 میں، لیکن تثلیث بھی واجب ہے۔ اگر 2 میں انقا نہ ہو تب تو تیسرا ڈھیلا لینا بالاجماع ضروری ہے، کیونکہ اب تو 3 ڈھیلوں میں انقا بھی ہوگا تثلیث بھی ہوگی، اور اگر 3 میں بھی انقا نہ ہو تو چوتھا لینا واجب ہے۔ 2 میں انقا ہو جائے تو تیسرا لینے کا کیا حکم ہے؟ 2 امام کہتے سنت ہے، اگر نہیں لوگے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ 2 امام کہتے نہیں تیسرا لینا بھی ضروری ہے، نہیں لوگے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس باب میں روایات بہت ساری ہیں۔ ایک تو وہ روایات ہیں جن میں حکم ہے کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، ایک وہ روایت ہے جس میں ممانعت ہے کہ 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا مت کرو، تیسری وہ روایت ہے کہ 3 ڈھیلے استنجے کے لیے لے جاؤ، چوتھی وہ روایت ہے جس میں حکم ہے کہ طاق من استجمر فلیوتر۔ یہ سب روایات ہیں۔ ان روایت میں یہ جو روایتیں ہیں، امرہ ان یستنجی بثلاثۃ احجار، نہا ان یستنجی باقل من 3 احجار۔ ان روایات کا ملحظ کیا؟ ملحظ مانے پیش نظر، یہ تثلیث کی روایت ہے۔ امرہم بثلاثۃ احجار، نہاہم باقل من 3 احجار، یہ سب تثلیث کی روایت ہیں۔ ان روایت کا ملحظ کیا؟ 2 امام کہتے ہیں ان کا ملحظ ہے انقا، اور انقا کے لیے ایک ایسا عدد صالح للانقا جس سے عام طور پہ انقا ہو جاتا ہے، ایسا عدد اختیار کیا گیا ہے۔ اصل مقصود انقا ہے، جیسے فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کپڑا ناپاک ہو جائے 3 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ نچوڑو، یہ 3 مرتبہ ایک ایسا عدد اختیار کیا گیا ہے جس سے عام طور پر کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض کرو 2 مرتبہ میں کپڑا پاک ہو جائے تو پاک ہو گیا، تیسری مرتبہ دھونا ضروری نہیں۔ فرض کرو 3 مرتبہ دھویا نچوڑا، اب بھی کپڑے میں ناپاکی محسوس ہو رہی ہے تو پاک نہیں ہوا، 4تھی مرتبہ دھو۔ اور فقہا نے جو 3 مرتبہ کہا ہے وہ تو ایک ایسا عدد اختیار کیا ہے جس سے عام طور پر انقاء ہو جاتا ہے، تطہیر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں حضور نے 3 کا عدد اختیار کیا ہے کہ کم نہیں، 3 ڈیلے لے جاؤ، 3 سے کم نہیں، کیونکہ عام طور پر اس سے انقاء ہو جاتا ہے، لہذا ملحظ ہے انقاء۔ دوسرے 2 امام کہتے ہیں نہیں، ملحظ ہے انقاء اور تثلیث دونوں۔ ان روایات میں ملحظ پیش نظر دونوں باتیں ہیں، انقاء بھی چاہیے 3 بھی چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا انقاء تثلیث دونوں ضروری ہے۔ انہوں نے کہا صرف انقاء ضروری ہے، تثلیث سنت ہے۔ اور وہ روایات جو ایثار کی ہیں، من استجمر فلیوتر،
طاق عدد، اس میں نے کہا کہ ایک بھی وطر حقیقی ہے لیکن وہ بھی اجماع مراد نہیں ہے، تین مراد ہے اور بالاجماع سنت ہے، بڑے دو امام بھی کہتے ہیں سنت ہے، اور 3 سے آگے پھر ایثار مستحب ہے۔ بس یہ اختلاف دلائل کا اختلاف نہیں ہے، نص فہمی کا اختلاف۔ یہ جو حدیثیں ہیں جس میں کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، 3 سے کم سے استنجا مت کرو، یہ دونوں روایتیں تثلیث کی ہیں۔ ان روایات میں پیش نظر کیا ہے؟ 2 امام کہتے ہیں ان کا پیش نظر، 2 امام کہتے ہیں ان کا تثلیث، دونوں پیش نظر۔ 2 امام کہتے ہیں تثلیث اور ان کا یہ ان روایت کے حقیقی معنی نہیں، ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ تثلیث یعنی تثلیث 3، یہ تو حقیقی معنی ہے، اور 3 ڈھیلوں سے عام طور پر صفائی ہو جاتی ہے، لہذا ان کا مجازی معنی ہے، اور حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں۔ اور ان کا بالاجماع مراد ہے، چاروں ائمہ ان کا تو ان روایات سے ان کا تو مراد لیتے ہی ہیں، پھر جب ان کا مجازی معنی لے لیے اب حقیقی معنی نہیں لے سکتے۔ یہ 2 امام کہتے ہیں کہ حقیقت مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں، لیکن دوسرے 2 امام کہتے ہیں اگر حقیقت مجاز اکٹھا ہو جائے تو کیا تمہارے باپ کا بگڑے گا؟ تو یہ بھی اصول کا اختلاف ہے کہ حقیقت مجاز جمع ہو سکتا نہیں ہو سکتے، یہ بھی ایک اصولی قاعدے کا اختلاف ہے۔ بس آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن روایتوں میں تثلیث ہے وہ 2 قسم کی روایت ہے، امرہن بثلاثۃ احجار، نہا ان باقل من 3 احجار، یہ سب تثلیث والی روایت ہے۔ ان میں پیش نظر کیا ہے؟ ملحظ میم لام بڑی ہا اور ضا، پیش نظر کیا ہے؟ اور باقی روایتیں رہ گئی من استجمر فلیوتر، وہ ایثار ہے، ایک کا ایثار مراد نہیں ہے، 3 کا سنت ہے، آگے مستحب ہے، وہ ایثار کی روایت ہے۔ اور یہ روایتیں بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ پیش نظر ان کا ہے۔ دلیل ایک حدیث ہے، اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار يستطب بهن فإنها تجزئ عنه۔ بڑی استنجا کو جاؤ، 3 ڈھیلے کے لے کے جاؤ، ان 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، وہ 3 ڈھیلے تو وہاں سے کافی ہو جائے گی۔ اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلیذهب معه بثلاثة احجار یستطب بها، صفائی طلب کرے اس سے، یعنی استنجا کرے، فإنها تجزئ عنه، بس بے شک وہ 3 ڈھیلے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، الا ہے کہ کسی کا ہوائی اڈہ بہت بڑا ہو، وہ الگ بات ہے، باقی عام طور پر 3 ڈھیلے کافی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو 3 کا عدد ہے یہ صالح للانقاء ہے، اس لیے اس کو اختیار کیا گیا، صالح للانقاء ہے اس لیے اس کو اختیار کیا گیا۔ باب الاستجمار وطرن، طاق عدد ڈھیلے تلاش کرنا، طاق عدد سے پتھر تلاش کرنا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء، ناک میں پانی ڈالو، پہلے چڑھاؤ، ثم ليستنثر، پھر ناک جھاڑو، ومن استجمر فلیوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، رات کو اٹھے پانی میں سے وضو کرنا ہے۔ دیکھو حضور کے زمانے میں بڑے لکڑی کے بڑے کٹورے میں، لگن میں، بالٹی میں پانی ہوتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے گلاس مگے نہیں ہوتے، اسی میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے پانی لے کر وضو کرتے تھے۔
جیسے اب لوگ حوض پر بیٹھتے ہیں اسی میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کرتے ہیں، اسی طرح سے کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب رات کو اٹھو اور فجر کا وضو کرنا ہو یا تہجد کے لیے وضو کرنا ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں مت ڈالو، پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھو، پاک کرو، صاف کرو، پاک کرو، صاف کرو، پھر اندر ڈال کر کے وضو کرو۔ یہ جو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، تم سب جانتے ہو۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ تنظیف کے لیے، دوسرے 3 امام کہتے ہیں نہیں یہ احتمال نجاست کی وجہ سے ہے، کیونکہ عرب پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، ڈیلے استعمال کرتے تھے، اور ڈیلے استعمال کرنے کی صورت میں ناپاک حصہ جو ہے وہ تو کھڑے ہونے پر اندر چلا گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ارد گرد بھی لگتا ہے، اور 1 درہم سے کم معاف ہے۔ یہ جو ارد گرد لگا یہ تو ظاہر بدن ہے، ڈھیلے سے صفائی ہو گئی، مگر جب سوئے گا اور گرم ملک ہے، پسینہ آئے گا تو وہ جگہ گیلی ہوگی۔ لنگی پہنتے تھے، اب کھجلی آئی، ہاتھ اندر ڈال کر کھجالا تو وہ محل پر جو نجاست تھی وہ ہاتھ پر آ گئی۔ محل میں تو معاف ہے، غیر محل میں معاف نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے پیٹ میں 1 دھڑی پخانہ بھرا ہوا ہے، وہ معاف ہے، لیکن باہر نمودار ہو تو ذرا بھی معاف نہیں۔ تو محل میں تو وہ ناپاکی معاف ہے، لیکن جب ہاتھ پر آ گئے اب معاف نہیں۔ بس اگر آپ ہاتھ دھوئے بغیر، پاک کیے بغیر ڈالو گے تو احتمال ہے کہ ہاتھ پر ناپاکی آئی ہو، بس پانی کو ناپاک ہونے سے بچانے کے لیے ہاتھ دھو کر ڈالو۔ امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے ہی اور ہے، وہ کہتے ہیں یہ حکم ہے نظافت کے لیے، پانی گندا ہو جائے گا۔ آج کل ہم پجامہ پہنتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم تو یہی ہے، کیونکہ ہاتھ بغل میں بھی آدمی کھجالتا ہے، منہ پہ سے رال نکلتی ہے وہاں بھی ہاتھ لگاتا ہے، ناک میں بھی ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ گندے تو ہوتے ہیں، بس اگر دھوئے بغیر ڈالے گا تو پانی گندا ہوگا۔ تو مسئلہ تو آج بھی یہی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں یہ حکم تنظیف کے لیے ہے، تطہیر کے لیے ہے ہی نہیں۔ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پانی کا ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں مدار ہے ظہور الاثر و عدمہ پر، ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر ہوا نہیں ہوا، ہوا ناپاک ہو، نہیں ہوا ناپاک نہیں ہوا۔ ایک کٹورا ہے، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا گر گیا تو پیشاب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، نہیں ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوا۔ اور بحر عرب ہے، اس میں اتنی ناپاکی گئی کہ سارا ناپاکی اثر ظاہر ہوگا تو بحر عرب بھی ناپاک ہوگا۔ وہ ان کے یہاں مدار ہے ظہور الاثر و عدمہ پر، ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر ہوا نہیں ہوا، ہوا پانی ناپاک ہو گیا، نہیں ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچئے، اٹھ کر کے پانی بالٹی میں ہاتھ ڈالا، مان لو کہ ہاتھ پر نجاست ہے بھی تو بالٹی میں ڈالنے سے ناپاکی کا اثر کہاں ظاہر ہوگا، اور نہیں ہوگا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر بھی حکم تو یہی کہ ہاتھ دھو کر ڈالو، کیوں حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں نظافت کے لیے، پانی گندا نہ ہو۔ حضرت امام اعظم رحمہم اللہ کے نزدیک پانی کا اگر اتنا پھیلاؤ ہوا کہ ایک طرف پڑی ہوئی چیز کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچتا، اس میں اگر ناپاکی گرے گا ناپاک نہیں ہوگا، الا ایک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلے تو ناپاک ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک تعبیر ہے خلوص الاثر و عدمہ، خلوص مانے پہنچنا، خلوص الاثر و عدمہ،
اتنا پھیلاؤ ہے پانی کا کہ ایک طرف پڑی ہوئی رنگ ہے، ہاتھ سے حرکت دو، ایک طرف پڑی ہوئی چیز کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچتا. تو یہ مائع کثیر ہے، اس میں ناپاکی گرے گی، ناپاک نہیں ہوگا الا ہے کہ وصف بدلے. اور اس سے کم ہے تو اس میں ناپاکی گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، چاہے وصف بدلے چاہے نہ بدلے. امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں دو مٹکے، ایک مٹکا 250 رطل کا، دو مٹکے 500 رطل کے، یہ مائع کثیر ہے. اگر اس میں ناپاکی گر جائے تو اثر ظاہر ہوا، ناپاک ہو گیا. اثر ناپاکی کا ظاہر نہیں ہوا، ناپاک نہیں ہوا، یہ مائع کثیر ہے. اور 2 کلوں میں 1 تولہ بھی پانی کم ہے، وہ مائع قلیل ہے، اس میں ناپاکی گرے گی، ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا اثر ظاہر ہو چاہے نہ ہو. یہ مسئلے تم پڑھتے آ رہے ہو دوسری جگہ. تو یہ 3 رائیں ہوئی، کلتین کثیر، اس سے کم قلیل، خلوص الاثر و عدمہ، پھیلاؤ اتنا ہے. اور اس کی دلیل طحاوی کے بالکل شروع میں غدیر کی روایت آئی ہے، تالاب کی. یہ قافلہ چل رہا تھا، راستے میں ایک کھڈا تالاب آیا، وہاں ایک طرف کتا مرا ہوا پڑا تھا. وہ پانی پینے گیا ہوگا اندر، کمزور ہوگا بیچارہ، کیچڑ میں پیر پھنس گئے، نکل نہیں سکا، وہیں کھڑا مر گیا. اب صحابہ اس تالاب پر پہنچے، غدیر عظیم، تو اب یہ کتا مرا ہوا پڑا ہے، پانی کیسے استعمال کریں. پیچھے سے حضور آئے، حضور نے فرمایا بھائی کیوں وضو کر کے نماز کی تیاری کیوں نہیں کی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کی صورتحال یہ ہے. حضور نے دیکھا اور حضور نے فرمایا میں بڑھا رہا ہوں کہ اس کو کتے کو یہاں سے نکال کے پھینکو کہیں اور دوسری طرف سے پانی استعمال کرو. ادھر یہ کتا پڑا، ادھر سے نہیں، مقابل سامنے کی جانب سے استعمال کرو. یہ غدیر عظیم کی روایت ہے، یہ حنفیہ کا مستدل ہے. اور امام مالک کا مستدل وہی بیر بوضاء کی حدیث، اس اضافے کے ساتھ جو ابن ماجہ میں ہے، اور وہ اضافہ ضعیف ہے. الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ تو بیر بوضاء کی روایت میں الماء طہور لا ينجسہ شیء. اور ابن ماجہ میں اسی روایت میں اضافہ ہے الا ما غیر طعمہ او لونہ او ریحہ. یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں رشدین ایک راوی ہے. تو امام مالک نے اس کو لیا الماء طہور لا ينجسہ شیء الا اذا تغیر، یعنی ظہور اثر و عدم، ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، اس پر مدار. حنفیہ نے کہا نہیں، یہ حدیث تو قطع وساوس کے باب سے ہے، اور ابن ماجہ والی روایت ضعیف ہے، اور جو صحیح روایت بیر بوضاء والی وہ قطع وساوس کے باب سے ہے. طہارت و نجاست، پانی کی طہارت و نجاست سے اس کا تعلق نہیں. اور یہ جو طحاوی میں روایت ہے غدیر عظیم کی، یہ طہارت و نجاست سے متعلق ہے، لہذا اس روایت کو لے کر اس کو مدار رکھا. دو اماموں نے کہا نہیں، غلتین کی حدیث، اس پر انہوں نے مسئلے کا مدار رکھا. حنفیہ نے کہا وہ حدیث چشموں اور آبشاروں کے بارے میں، گھروں میں، کنووں میں، ٹنکیوں میں، برتنوں میں جو پانی ہے اس سے متعلق وہ روایت نہیں ہے. ترمذی میں روایت ہے سئل عن الماء یکون فی الفلاۃ من الارض، حضور سے پوچھا گیا ایسے پانی کے بارے میں جو چٹیل زمین میں ہے.
جب بارش ہوتی ہے عرب میں، اولا تو بارش کا سیزن ہی نہیں، جب بارش ہوتی ہے بڑی زور کی ہوتی، تو پہاڑوں کے اوپر بھی ہوگی، وہ پانی جو اندر پہاڑوں کے اندر اترے گا وہ کہیں سے آبشار بن کر کے پھوٹ کر نکلے گا، ٹپکے گا، جہاں ٹپکے گا وہاں کھڈا گھڑا ہو جائے گا، پھر وہ پانی جتنا اندر ہے وہ ٹپک گیا، خشک ہو گیا، بات ختم، کھڈا گھڑا رہے گا، پھر دوبارہ بارش ہوگی تو پھر وہاں سے آبشار ٹپکنے لگے گی، پھر یہ کھڈا گھڑا بھر جائے گا تو پانی بہنے لگے گا۔ تو حضور نے ان آبشاروں، کھڈوں، گھڑوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں سے آبشاریں جو ٹپکتی ہیں، کھڈا گھڑا جو ہے اگر اس میں 2 مٹکے پانی ہو جائے تو پھر وہ اپنے سر پر ناپاکی کو نہیں اٹھائے گا، اب جو ناپاکی گرے گی وہ بہاؤ کے ساتھ گئی، تھوڑی دیر پانی اپنے سر پر ناپاکی اٹھائے رکھے تو ناپاکی نیچے اترے، اس نے تو سر پہ اٹھائی نہیں، وہ تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ گئی۔ کتے نے آ کر پانی پینا شروع کیا، لپ 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 لپ، تو زبان لگے کہ ناپاک ہو گیا بہاؤ کے ساتھ۔ بھینس نے پانی پینا شروع کیا، موتنا بھی شروع کیا، چھینٹے اڑ کر اس میں گر رہے ہیں، وہ گرتے ہیں، پانی کے بہاؤ کے ساتھ گئے۔ اذا بلغ الماء قلتین کے معنی ہیں جب وہ کھڈا گھڑا بھر جائے، پانی بہنا شروع ہو جائے تو اب وہ سر پہ ناپاکی کو اٹھائے گا ہی نہیں۔ یہ تو مائع جاری کے بارے میں روایت ہے، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ ساری دنیا میں کھڈے گھڑے 2 ہی مٹکوں کے؟ نہیں، روایتیں مختلف ہیں، کسی نے قلتین و ثلاثن بھی آیا ہے اور کسی روایت میں 40 قلتن بھی آیا ہے۔ تو جس علاقے کے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے اس علاقے کے چشموں اور آبشاروں کا لحاظ کر کے حضور نے عدد مختلف بیان کیا۔ بہرحال یہ 2 چھوٹے اماموں کے نزدیک قلتین کی روی پانی کی پاکی ناپاکی سے متعلق، دوسرے 2 امام کہتے ہیں یہ روایت پانی کی پاکی ناپاکی سے متعلق نہیں ہے، یہ تو مائع جاری کے بارے میں روایت ہے۔ پھر امام احمد مالک کہتے ہیں بیر بگا کی روایت اس سے متعلق ہے، حنفیہ کہتے ہیں وہ بھی اس سے متعلق ہے، غدیر عظیم کی روایت اس سے متعلق ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے کیوں سمجھائی؟ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تنظیر سے، تطہیر سے نہیں، کیونکہ بالٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو مان لو کہ ہاتھ پر ناپاکی ہے، پھر بھی ہاتھ ڈالنے سے کوئی ناپاکی کا اثر بالٹی میں تھوڑے ظاہر ہوگا۔ پھر حضور نے کیوں منع کیا؟ تاکہ پانی گندا نہ ہو۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ لا الہ
جلدی دیر نہیں کھاتے مگر بعد میں کھاتے نا وہاں